اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحضر الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ آ گئی۔ اب دیکھیے سفر میں ہیں اور عید الاضحیٰ آ گئی۔ فاشترکنا فی البقر 7 وفی البعیر 10۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں جب عید الاضحیٰ آ گئی تو ایک گائے میں 7 آدمی اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اہتمام کیا، سفر کے حال میں بھی۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، کیونکہ بڑے سخت حالات بھی گزرے ہیں کہ مدینہ کے چاروں طرف دشمنوں نے محاصرہ کر لیا، خندق کھودنی پڑی، جنگیں کرنی پڑی، سفر بھی آیا، حضر بھی آیا، بیماری بھی آئی، ہر قسم کے حالات آئے، لیکن ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے اور یہ امام بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، لیکن کتنی قربانیاں کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈھے قربان کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 قربانیاں کی ہیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قربانی نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے قربان کیا کرتا ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ایک قربانی کو ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بسم اللہ ھذا عن محمد و آل محمد، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور دوسری قربانی ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بسم اللہ ھذا عن امت محمد، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دوسری قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے۔ اس پہ آگے چل کے بات ہوگی۔ یہ جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ حضرات، بہت سارے نیک اعمال ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے آپ کو نیکی ملتی ہے، اجر ملتا ہے اس کا۔ قربانی ان اعمال میں سے ایک ہے جس کے کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور مزید آگے کے لیے بھی اجر ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكُمْ عند اول قطرۃ من دمها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قربانی کیا کرو، کیونکہ قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی انسان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ ایک جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر 1 نیکی ملے گی۔ اب اندازہ کریں، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ تو قربانی ان نیک اعمال میں سے ایک ہے جس کو کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو قربانی کے جانور کے جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ حضرات، یوم النحر عید کے دن کو عید الاضحیٰ کے دنوں کو کہتے ہیں۔ ایام النحر وہی دن ہے 10، 11 اور اس کے بعد کے دن۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسندیدہ ہے
وہ قربانی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی عمل پسندیدہ نہیں. آپ اندازہ کریں کوئی عمل ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے زیادہ پسند نہیں ہے. امام ترمذی کی حدیث ہے ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے دن بنی آدم کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں جتنا قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دن یعنی یوم النحر کے دن کوئی بھی نیک عمل اتنا پسند نہیں جتنا قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے. اب اگر اس حدیث کا اگلا حصہ دیکھیے وَإِنَّهُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا. قیامت کے دن نام اعمال میں درج کرنے کے لیے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت لایا جائے گا. ان قربانی کے جانوروں کو جس کو ہم نے یہاں پر ذبح کر دیا ہے دنیا میں، قیامت کے دن نام اعمال میں درج کرنے کے لیے ان قربانیوں کو ان کے کھروں کے ساتھ اور ان کے سینگوں کے ساتھ ان کے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا. اب اندازہ کریں وَإِنَّ الدَّمْ لَيَقَعْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعْ بِالْأَرْضِ. یہ جو قربانی کا جانور ہے، قربانی کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قطرہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی شرف قبولیت بخشتا ہے. یعنی قربانی کا جانور جب آپ اسے ذبح کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخش دیتا ہے. اب اندازہ کریں کتنا بڑا کام ہے یہ. اور پھر حدیث کے آخر میں ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. لہذا تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو، یعنی خضوع کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے. یہ مقبول عمل ہے. قربانی کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. قربانی کا یہ عمل، یہ جانور جو ہم قربان کر رہے ہیں قیامت کے دن اپنے کھروں اور بالوں اور سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا اور نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا. ایک اور جگہ پر دارقطنی کی حدیث ہے. حدیث اس طرح سے ہے کہ ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرت یوم عید. عید کے دن کسی نیک کام میں چاندی خرچ کرنا بھی اتنا کار ثواب نہیں جتنا خون بہانا ہے. اگر چاندی آدمی خرچ کرے، چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، تب بھی وہ قربانی کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی قربانی کا عمل چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اس دن اللہ کو پسند ہے. اسی طرح سے ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ کون لوگ کریں، کن لوگوں پر ضروری ہے، کس طرح سے ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا موضوع ہے یہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو اس کی بڑی تفصیل ملے گی. یہاں پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مخنف ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث مسند امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن فرمایا یا ایھا الناس، لوگو ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. لوگو ہر خاندان پر ہر سال ایک قربانی ہے. ہر خاندان پر ہر سال ایک قربانی ہے. تو خاندان سے مراد ایک کنبہ ہے. اس کی تفصیل میں آپ نہ جائیں کہ اس میں کتنے افراد ہیں، میاں بیوی ہیں یا بچے ہیں یا 5 ہیں یا 10 ہیں. فرمایا گیا ایک خاندان. اب ایک خاندان سعودی عرب میں میاں بیوی بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر 10 افراد بھی ایک خاندان ہو سکتا ہے. تو اس کی تفصیل میں آپ نہ جائیں کہ اس میں کتنے افراد ہیں. ایک خاندان پر ایک قربانی ہر سال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال ایک خاندان ایک قربانی کیا کرے. جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں ان کو وعید سنائی ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث ہوئے تھے.